سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سعودی عرب کی حکومت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے یہ دین کی دشمن ہے اور دعات پر سختی کرتی ہے. ایسے لوگوں کو آپ کی کیا نصیحت ہے؟ تو اب سوال جو ہے وہ دو نقطوں سے متعلق ہے، دین کی دشمنی اور دعات پر سختی کرنے سے متعلق ہے. سارا مسئلہ اسی نقطے پر مرکوز ہے کہ وہ دین کیا ہے جس کی دشمن ہے سعودی حکومت، اور وہ دعات کون سے ہیں جن پر سعودی حکومت سختی کرتی ہے. لیکن سوال کرنے والے نے سوال دو نقطوں پر ہی کیا ہے کہ حکومت دین کی دشمن ہے اور دعات پر سختی کرتی ہے. تو نصیحت کیا ہے ایسا کہنے والوں کے لیے؟ آپ کیا انہیں نصیحت فرمائیں گے؟ جواب میں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے بہت ہی مختصر اور جامع بات کہی ہے. کہتے ہیں سعودی حکومت جب سے قائم ہوئی ہے دین اور دینداروں کی نصرت اور حمایت کر رہی ہے. سعودی حکومت جب سے قائم ہو، اس کا قیام جب سے ہوا ہے، اس وقت سے آج تک سعودی حکومت کا کام یہی ہے کہ وہ دین کی مدد کرتی ہے اور دینداروں کی مدد کرتی ہے، دین کا سپورٹ کرتی ہے، دینداروں کا سپورٹ کرتی ہے. ان کے لیے جو بھی ان کے بس میں ہوتا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں. یہ سعودی حکومت کی یعنی حقیقت ہے، اس کی دین اور دعوت کے سلسلے میں، دعات کے سلسلے میں حقیقت یہ ہے. کہتے ہیں اس کا قیام ہی اسی بنیاد پر ہوا ہے، سعودی حکومت کا قیام اسی بنیاد پر ہوا ہے، خالص دین کی بنیاد پر اس حکومت کا قیام ہوا ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ سرسری طور پر جو سعودی حکومت کی تاریخ کے سلسلے میں باتیں جانتے ہیں، اتنی ہی بات ہمارے لیے کافی ہے اس بات کو جاننے کے لیے کہ سعودی حکومت کے اندر عوام میں، ذمہ داروں میں، وزراء میں، ملوک میں عملی کوتاہیاں ہوں، اس سے کسی کو انکار نہیں. کمیاں ہوں، گناہوں کے، معاصی کے کام ہوں، اس سے انکار نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، ان سے بلا شبہ غلطیاں، معاصی، منکرات ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے کہ اس پورے خطے میں، عرب کی جزیرۃ العرب میں جو قبر پرستی، جو شرکیات کے مظاہر دکھائی دیتے تھے، اسی کا خاتمہ کرنے کے لیے سعودی حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا. یعنی شرک اور بت پرستی کو اور اس کے مظاہر کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر خالص توحید کا علم بلند کیا جائے، خالص توحید کا جھنڈا بلند کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت پر عمل کرنے کا مشن لے کر کے حکومت قائم ہوئی ہے. بدعات کا، خرافات کا، نفس پرستی کا اور جیسے تیسے مختلف افکار، نظریات لوگ بنا لیتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے سعودی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے. تو صاحب کہتے ہیں کہ اس کا قیام ہی اسی بنیاد پر ہوا ہے. اور یہ حکومت بر وقت جو ہر جگہ ہے، یہ اس کا اعتراف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جن کے سینے سعودی حکومت یا وہاں کے عمراء، وزراء یا وہاں کے علماء کے سلسلے میں حسد اور عناد کی بنیاد پر جل کر خاک نہیں ہو گئے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ آج بھی بہت کچھ اختلاف رکھنے کے باوجود بھی سعودی حکومت کی اس خدمت کا اور اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں. تو یہاں پر جو بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ حکومت بر وقت جو ہر جگہ مالی تعاون کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے، مالی تعاون کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے. ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں کی مدد کے لیے مالی تعاون سعودی حکومت کی تاریخ کا بہت بنیادی حصہ ہے. انہیں جب جب جیسی طاقت رہی ہے، انہوں نے مسلمانوں کے تعاون کے لیے ضرور ہاتھ بٹایا ہے، ہاتھ بڑھایا ہے اور تعاون کیا ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ سعودی حکومت ہر جگہ مالی تعاون کے ذریعے مدد کر رہی ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اسلامی مراکز اور مساجد کی تعمیر کر رہی ہے. اسلامی مساجد، اسلامی مراکز یعنی دینی دعوتی مراکز، جہاں سے دین کا کام ہو، دعوت کا کام ہو، اور ایسے ہی مساجد، اس کی تعمیر کر رہی ہے. ایسے ہی دعات بھیج رہی ہے. دعات پوری دنیا کے اندر ہزاروں دعات سعودی حکومت کی طرف سے مبعوث ہیں، اور ان کی تنخواہ، ان کی اخراجات اور ان کے بہت سارے لوازمات کا بجٹ سعودی حکومت برداشت کرتی ہے. وہاں کی منسٹری کے الحمدللہ تحت یہ سارے کام انجام پاتے ہیں. دنیا کے چپے چپے میں الحمدللہ ہزاروں دعات، میرے بھائیو، ہزاروں دعات ہیں جو بھیجے گئے ہیں، اور برسوں سے الحمدللہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں یا جہاں جہاں انہیں بھیجا گیا ہے، مامور ہے جس جگہ پر، وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس کے سارے اخراجات سعودی حکومت کے ذمہ ہیں. تو دعات بھیج رہی ہے. ایسے کتابیں اور سر فہرست قرآن کریم شائع کر رہی ہے. میرے بھائیو، سعودی حکومت کا بھی بہت عظیم شان کارنامہ ہے، اسلامی تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسلامی کتابوں کی اشاعت کرنا اور اسے مفت دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا. اسلامی لائبریریوں میں سے شاید کوئی لائبریری ایسی ہو جہاں پر سعودی حکومت کی مطبوعات یا ان کے اپنی بجٹ سے شائع کر کے مفت میں معمولی اخراجات کے ساتھ ان تک نہ پہنچ گئی ہو اور وہاں کے علماء طلبہ اسے فائدہ نہ اٹھاتے ہوں. اور خاص طور پر قرآن کریم، ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم پرنٹنگ پریس سعودی عرب کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر قائم ہے، جسے شاہ فید رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا. اور بہرحال آج بھی وہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا پرنٹنگ پریس ہے، اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے، اور اپنی جدت اور معیار کے اعتبار سے میرے بھائیوں، اور اپنی کارکردگی کے اعتبار، انتاج کے اعتبار سے. یعنی اتنا بڑا پریس ہے کہ جتنا کام ہو کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے اتنا شاید دنیا کے کسی پریس سے نکلتا ہو. 2.5 لاکھ اسکوائر میٹر میں تو بہت پہلے تھا پریس. ہماری اپنی پرانی معلومات کے مطابق جامعہ اسلامیہ میں ہم زیر تعلیم تھے تو 2.5 لاکھ اسکوائر میٹر میں پھیلا ہوا ہے. اور اب اور بھی توسیع ہوئی ہوگی، کیونکہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں 10 سے 15 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے.
تو بہرحال یہ ہے जहां से इतनी बड़ी तादाद में कुरान करीम और दीगर किताबें शाये होती हैं। ऐसे इल्मी दरसगाहें और शरई कॉलेजेस खोल रही है। आप सोचिए कि इल्मी दरसगाहें, शरई उलूम की दरसगाहें और ऐसे ही असरी उलूम से मुताल्लिक यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस सऊदी अरब के अंदर कायम हैं। ये भी सऊदी अरब के कारनामों में से है। ऐसे शरीयत इस्लामिया का निज़ाम कायम कर रखा है। ये वो खुलासा है जो शेख सालिह फौजान हाफिज़हुल्लाह ने चंद जुमलों में सऊदी हुकूमत की कारकर्दगी को और उनकी खिदमत को इकट्ठा बयान कर दिया। शरीयत इस्लामिया का निज़ाम कायम कर रखा है। मेरे भाइयों, दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर इस्लामी निज़ाम नाफिज है, हुदूद का, किसास का। आज भी इस तरह के नमूने हमारे सामने अगर कहीं नजर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो ममलकत सऊदी अरब है। ऐसे ही और हर शहर में अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का एक मुस्तकिल शोबा कायम कर रखा है। मेरे भाइयों, ये भी दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जहां पर मुस्तकिल शोबा इस पर काम कर रहा है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने का काम मुस्तकिल तौर पर अगर कहीं हो रहा है, एक महाज बना करके, एक जिम्मेदारी के एतबार से, तो वो सऊदी अरब के अंदर हो रहा है। शेख सालिह फौजान इन चंद बातों का तज़किरा करने के बाद कहते हैं ये सारी चीजें इस हुकूमत की इस्लाम और मुसलमानों की नुसरत और हिमायत की रोशन दलीलें हैं। सवाल करने वाले ने सवाल किया था जिन लोगों के बारे में, ये किया था कि इनका क्या कहना है, सऊदी हुकूमत दीन की दुश्मन है और सऊदी हुकूमत जो दुआत हैं, उलमा हैं, दावत का काम करने वाले लोग हैं, उन पर शिकंजा कसती है, उन पर सख्ती करती है। तो अब शेख सालिह फौजान यही समझा रहे हैं कि इतने सारे काम ये सऊदी हुकूमत कर रही है और शुरू से जब से इस मुल्क का क़याम हुआ है तभी से वो दीन और दावत के मामले में ये सारी खिदमत अंजाम दे रही है। अब ये हुकूमत ये सारी चीजें अंजाम दे रही है, तो आपकी बात जिनके बारे में पूछा जा रहा है उनकी बात कहां सही हो सकती है कि दीन की दुश्मन है? दीन की दुश्मन है या दीन की हिमायत करने वाली है, दीन से मोहब्बत करने वाली है, दीन की सही मानों में खिदमत करने वाली? तो ये तो सरासर इल्जाम है सऊदी हुकूमत के ऊपर। अच्छा, उसके बाद कहते हैं और साथ ही मुनाफिकों और शरपसंद फसादियों के हलक में कांटे का सबब है। यानी जहां हमको आपको ये सारी बातें सुन करके, सऊदी हुकूमत की खिदमत और उनके कारनामों को सुन करके और देख करके हमें खुशी होती है और हमें तसल्ली होती है कि सऊदी हुकूमत किस तरह से दीन और दीन की दावत और तालीम के सिलसिले में किस कदर फिक्रमंद है और अपनी सारी सलाहियतों के साथ उस पर मेहनत कर रही है, हमें खुशी हो रही है। तो इन सारे कामों से क्या करें, मुनाफिकों और शर पसंद फसादियों के हलक का कांटा भी है। यानी ये चीज उन्हें नहीं भाती है, उन्हें पसंद नहीं आती है और इन तमाम चीजों को वो अपने मफाद के मुताबिक क्योंकि नहीं पाते हैं, इसलिए इसको दीन की खिदमत शुमार नहीं करते। इसे दीन की खिदमत शुमार नहीं करते। दीन की खिदमत शुमार कब करेंगे? जब उनके मौकिफ, उनके मिशन और उनकी सोच और उनके अकीदा और नजरिए के मुताबिक सऊदी हुकूमत काम करे, तब उसको कहेंगे कि वो वाकई दीन का काम कर रही है। इतने सारे काम करने के बावजूद भी वो सऊदी हुकूमत को दीन का दुश्मन कह रही है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है ये। इतनी बड़ी बड़ी सच्चाइयों को कैसे कोई आदमी नजरअंदाज कर सकता है? लेकिन उसके बावजूद भी ये बात कही जा रही है कि सऊदी हुकूमत क्या है, ये दीन की दुश्मन है। साथ ही साथ कह रहे हैं शेख, कहते गर्चे मुशरिकीन और बदबातिनों को नागवार हो, जबकि अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन का नासिर और मददगार है, गर्चे मुशरिकीन और बदबातिनों को नागवार हो। यानी सऊदी हुकूमत सारे काम कर रही है, अल्लाह के फजल करम से सब चल रहा है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सऊदी हुकूमत की मदद करे, उनकी नुसरत करे। गर्चे जो इसे पसंद नहीं करते हैं, उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सऊदी हुकूमत को कायम दायम। ये बात शेख सालिह फौजान हाफिज़हुल्लाह अपने मुख्तसर जवाब में कह रहे हैं।